بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المعمور کے مؤذن اور امام کون ہیں؟ بیت المعمور آسمانوں پر موجود فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر زمین پر موجود ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جبکہ بالکل عین اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر، بیت اللہ کے 7ویں آسمان پر، عرش الہی کے نیچے دوسرا گھر بیت المعمور بھی موجود ہے۔ جس وقت زمین بنی اس وقت زمین پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر اس کا ایک اور گھر بنائیں۔ چنانچہ فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جو کہ بیت المعمور کے بالکل عین نیچے زمین پر تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح آسمان پر فرشتے اور زمین پر بالکل اسی جگہ انسان اللہ تعالیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ جنت کے کچھ خوشبودار پتے اور حجر اسود بھی بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ اے آدم، میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے بیت المعمور کو 7ویں آسمان پر دیکھا ہے، اور اس کا طواف بھی بالکل ویسے ہی کرو جیسے تم نے 7ویں آسمان پر فرشتوں کو کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیت المعمور کی فضیلت بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے زمین پر موجود خانہ کعبہ کی ہے۔ بعض روایات کے مطابق بیت المعمور کو زمین و آسمان کی پیدائش سے کم و بیش 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ جب اللہ کے رسول معراج کی رات آسمان تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کا طواف 70,000 فرشتے کر رہے تھے۔ بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے پھر دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے آپ فرشتوں کی تعداد کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر روز فرشتوں کی ایک جماعت اپنے ایک مخصوص رہنما کی نگرانی میں بیت المعمور کا طواف صبح و شام کرتے ہیں۔ تمام فرشتوں کی عبادات اور تسبیحات کا ثواب اللہ تعالیٰ امت محمدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور پر کچھ فرشتوں کو قیام کی حالت میں، کچھ فرشتوں کو رکوع کی حالت میں اور جبکہ کچھ فرشتوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین صلوات والسلام سے پوچھا، یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کا یہ طریقہ بے حد پسند آیا، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بالکل اسی طریقے کے مطابق نماز فرض کر دی۔ روایت کے مطابق بیت المعمور کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام، جبکہ اس کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 4 میں اپنے اسی گھر کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں کا مالک ہے۔ یہ فرشتوں کے طواف کا اور انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے موجود تھا اور آخر تک ایسے ہی موجود رہے گا۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں کچھ بھی اضافہ ہوا ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل دونوں بدل دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل علم و ہدایت اور اصلاح کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔